اچھا، آج جو ہمیں کلیئرٹی ملی، کل اس تقریب میں آپ بھی تھے، جو آرمی چیف کے حوالے سے جو فیلڈ مارشل کا ایک اعزاز جو ان کو دیا گیا ہے، اور اس کی وجوہات کن ریزنز کی وجہ سے وہ مطلب ڈیولی بیکڈ ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا۔ اس کے اوپر ظاہر ہے سیاسی تنقید ایک اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ بتائیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کچھ اپولوجیٹک سٹینس رکھا، کئی مطلب جو سویلین حکومتیں ہیں خاص طور پہ اس طرح سے اجاگر نہیں کر پائیں بلوچستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک اور اس کا تعلق ہندوستان کے ساتھ۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے؟ لیکن پہلے تو میں کل کے تقریب کے حوالے سے آن ایئر دوبارہ مبارکباد پیش کرتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور کسی قسم کی کوئی تنقید کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تنقید کی جو آواز ہے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس رینک کو کنفرم کرنے کا ایک ہسٹوریکل ریزن لوگوں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک ایکسپریشن آف نیشنلزم، پاکستانی نیشنلزم کا جو کانفیڈنس انہانس ہوا ہے، ریسٹور ہوا ہے، بحال ہوا ہے ان 7 دہائیوں میں، اس کو کئی جھٹکے لگے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا جھٹکا تھا وہ 1971 میں لگا تھا، اور 1971 میں آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 قومی نظریے کے حوالے سے یہ دعویٰ ہندوستان کی ریاست اور اس وقت کی حکومت کی جانب سے آیا کہ ہم نے اسے خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ تو اس اچیومنٹ کے نتیجے میں انہوں نے جو اظہار کیا، جو ایکسپریس کیا، اس کی مینیفیسٹیشن جو کی، وہ مانک شاہ کو جو اس وقت ان کے چیف تھے ان کو فیلڈ مارشل کنفرم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ ریورس کر دیا، اور 2 قومی نظریہ ڈوبا نہیں تھا، پتہ لگا وہ خلیج بنگال سے ہوتا ہوا بحر عرب میں واپس ابھر کے آ گیا، اور جب وہ ابھر کے آ گیا ہے تو ایسے اس میں بیک گراؤنڈ میں یہ توفیق، یہ نصیب، اس سے جو ہے نا، جو لوگ جن لوگوں سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا نا، میں ان میں سے صرف وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ وہ چوز کرتا ہے، یہ وہ کہتا ہے کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا۔ تو کیا یہ جنرل عاصم منیر اس حکم کے بغیر چیف آف دا آرمی سٹاف بنے، اتنے کرائسز آئے، پھر ان کو رسپونڈ کیا، پھر یہ جو کلائمیکس ہم نے دیکھا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے نیشنل ایکسپریشن کا حصہ ہیں، اس لیے اس میں میں سمجھتا ہوں تنقید کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی جانب سے ہندوستان کو جواب ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ واقعتاً شاید ان کو ہندوستان کی ان کی سمجھ نہیں ہے، میں ان کو ناسمجھ سمجھتا ہوں۔ میں اس کے علاوہ اس لارجر گڈ ول جو اس قوم میں اور اس ملک میں آ گئی ہے، اس کو خراب یا کنٹریبیوٹ نہیں کروں گا کہ وہ خراب ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ادراک کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ گڈ ول خراب ہو، فہم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ کریڈٹ میں فلور آف دا ہاؤس بھی دے چکا ہوں، ابھی بھی دیتا ہوں پرائم منسٹر کو، بلکہ میں تو اس میں اپوزیشن کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایک سینس آف اونرشپ دی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کا میں نے آفیشلی دیکھا تھا کہ انہوں نے کانگریچولیٹ کیا ہے۔ تو بائی اینڈ لارج انیشیٹو گورنمنٹ پرائم منسٹر کا ہے، اور اس کو جو بیکنگ مل رہی ہے، سپورٹ مل رہی ہے، وہ ہول آف دا نیشن مل رہی ہے۔ باقی مارجنلائز وائسز ہوتی ہیں، اس کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے ود ان دا پی ٹی آئی، جیسے علیمہ خان ہے، یہ سارے وہ تو اپنے چیئرمین پہ وہ تنقید کرتے ہوئے وہ نظر آئے کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ پالیسی آپ کا کام نہیں ہے، آپ تو صرف پیغام رسانی کے لیے ہیں۔ تو دیکھیں، وہ شاید پروبیبلی ان کی کمپریہنشن کا مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں اس پہ کامنٹ کرنا شاید بنتا نہیں ہے۔ میں ایک بڑی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ جب 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد تاریخ لکھی جائے گی نا، احمد شاہ ابدالی، محمود غزنوی، پانی پت کے حملے، یہ اس طرح کا ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے۔ آپ کو لگتا ہے شاید تب اس وقت لوگوں کو بہتر سمجھ آئے، اور ہسٹری نے جج کرنا ہے، تاریخ گواہ ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک شخص کو اس وقت کا جو ملٹری جنرل تھا اس کو کیوں کنفر کیا گیا؟ کہ آخر کسی نے تو کوئی ایکسپلینیشن دینی ہوگی۔ اس وقت نہ میں ہوں گا نہ یہ لوگ ہوں گے، لیکن جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا وہ بڑے بے رحمی سے اس چیز کو جج کرے گا۔ تو میں اس کو اس لیے ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے، اینڈ دس از امپورٹنٹ۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ
इंडिविजुअल ऑफ करंट आर्मी चीफ फील्ड मार्शल कि उनको ये रैंक कन्फर करके उनकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की। कि मैं कतन इसको ऐसे नहीं देख रहा हूँ। मेरी नज़र में इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट ब्लो टू द इंडियन यूब्रस और जो इंडियन क्या कहते हैं हिंदुत्व का शोविनिज्म था और उसका जो फैशिस्ट फेस था, वो उसका एक तारीखी जवाब है। इसलिए ये अहम है, इसलिए इसको एक फ़र्द या दो फ़र्द के उससे नुक्ताचीनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरी फेयर।